अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम। बस पहले ये कंफर्म करें कि मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है और साथ में स्लाइड विजिबल है। जी सर। यस सर। अच्छा ठीक है। तो इज देयर एनी वॉलंटियर, या लास्ट टाइम हमने इज देयर एनी वॉलंटियर जो लास्ट जो हमने प्रेजेंटेशन दी वो 5-7 मिनट में वो करे। सर आपने लास्ट टाइम डॉक्टर आमना ने शायद वॉलंटियर किया था या आपने उनको नॉमिनेट किया था? ठीक है, तो डॉक्टर आमना इज ऑन द लाइन। आई थिंक विल रिक्वेस्ट हर टू स्टार्ट। Assalamualaikum everyone. So the last topic was culture, beliefs, stigmas, and misconceptions in medical and dental practice. And I'll try to sum it up. Should we just immediately start or wait for more people? It's 1, 2, 3, 4, 5. 5 of us. Anyways, I'll just start. First of all, we talk about what is culture. So culture is the values, beliefs, behavior, and material objects, and they form a people's way of life. There are a few cultural terms such as non-material culture, which is intangible. They make up the ideas and the beliefs of the members of society. And there's the material culture, which is tangible. And these are basically the buildings and the physical stuff that form our culture. Then there's a term called cultural shock, which is where people who are not oriented with other people's culture or others' practices. So that's when they experience the other person's culture. That's when they suffer a cultural shock. Now, there are certain components of culture, such as symbols, languages, and they're transmitted with from one another or through different generations. Then we have norms, which are rules and expectations of a society which guide our behavior. Norms form mores, folkways, and social control. Followed by that, we have an ideal culture, that is how things should be, and then there's the real culture, how things actually are. Coming to the global culture, so we basically, global culture is formed by goods, that is the consumables, it's the information and people, but sometimes these flows are uneven, and that's how disbalance takes place. Then we have culture is important to meet the human needs. Culture is universal, that traits are part of every known culture, including family, funeral rites, and jokes. There are different examples for it, obviously. And we have social conflict analysis. There are different conflicts in culture. Culture traits benefit some members, while some people are at a disadvantage. This is something that has been taught by Karl Marx about. Then we have the critical evaluation, which understates the ways cultural patterns integrate members into a society. Basically, yeah, then we come to
beliefs. So beliefs are convictions and are held without recourse of to proof or evidence. They really don't need any proof. And belief systems deal with issues that cannot be explained, and they don't really need a logic, creation of meaning or anything like that. We believe we have different beliefs. Say, for example, superstitious beliefs, and they really have no basis. So why are beliefs important? Beliefs, because they affect our behavior, and everything we do tracks to our beliefs, and our beliefs also determine our reactions to other people's behavior. Another reason why beliefs are important are because they shape our values and impact our emotions and motivate our behavior, and it's how we view the world. So there's also a belief structure cycle that we need to know about. Then there's a cognitive structure which has beliefs on the top, followed by values and then attitudes. Now comes stigmas. Stigmas are basically are individuals' awareness of negative social attitudes, fear of discrimination, and feelings of shame. They're usually seen. There are several types of stigma: perceived stigma, internalized stigma, enacted stigma, layered or compounded stigma, institutional or structural stigma. Now as medical practitioners, we usually see stigma associated mainly with mental health issues, but they're also seen with HIV, AIDS, and sexual orientation, and in some other forms as well. So how can we reduce stigma? We need to educate ourselves. We need to be aware of attitudes and behaviors. We need to choose our words carefully. We need to educate others, focus on the positives, support people, and it should be inclusive. We can't really exclude people when we are trying to overcome stigma. So there's certain misconceptions about mental illnesses. We won't talk about that because they're related to mental illnesses generally, but yeah, it's something we should know how to overcome the myths and what are actually the facts regarding mental illnesses. And the importance of culture, belief, and stigmas are important to medical practice, medical and dental practice, especially doctors, because till the time they're not aware of these things, they would not be able to address the patient's problems and help them, the community, or the society. So that's how I conclude. And I hand over to Professor Afridi for starting the next lecture. Okay, so everybody is comfortable regarding visibility of the slides. Please confirm. And let me see the chat. Chat में क्या है? Okay, fine. So yes sir. Bismillah Rahman Rahim. Today we will talk about communication skill and the counseling, crisis intervention, conflict resolution, and info care or information care, especially in clinical setting. So the objective and the agenda of today's talk, the first component is the communication skill is to recognize common words related to the communicator role, and then apply key communication step to examples from day-to-day practice, and to develop a personal communication resource for day-to-day practice. So communication is very important. I remember that once
when I was a house officer, so one of the patient called me that I can't swallow this material that is given, this tablet that is given by the nurse, and she told me that isko le lo. So he was trying to deglutate and engulf it, and it was when I saw that that was a suppository. So therefore, communicating properly in a medical setting is important. So why communication role matter? It increase the accuracy. For example, in the operation theater or even the clinical setting, if you are not doing proper communication, the patient may not understand. For example, let me tell, like in Sindh, if you somebody ask, they call the kulla to this shoulder, while kulla in Karachi or Hyderabad in Urdu, it's called the buttock area. So if you ask the patient, female patient, कि आप कुल्ले में इंजेक्शन लगाऊं सिंधी में, तो उसका मतलब ये है कि वो बाजू में लगेगा, और जबकि यहाँ पे कुछ और है. इसी तरह से अगर some of our colleagues from who are Sindhi knows that they call जैतून, अमरूद को जैतून कहते हैं. So it improve the outcome of the care, that is physiological as well as psychological, and it heighten perception by the patient that they are being supported by their physician, and that reduce rate of adverse events and medical error. And better, and let me give an example. When I was working in a hospital and ICU, and we wrote we told the senior doctor told the doctor on duty that we want to start this patient Pridil, and later on we saw that he was started Panadol. So there are many name of the medicine which are really like Rise and Ryzik. Ryzik is basically something for the stomach, and while Rise is a capsule that is used for depression. So better, and number 5, better protection against complaint and malpractice claim. And it should be written, or nowadays you can record that through CCTV cameras. Now, communication skills are a skill that can be readily defined, taught, and assessed. And these need to be intentionally developed and defined as all essential clinical skill. And they need to actively engage in the development of their communication skills by deliberated practice. What is communication role? As a communicator or physician, from relationship with patient and their families or caregivers. Caregivers are two types. One is formal caregiver, and another is informal caregiver. So informal caregivers are basically the family member who do not charge for the care, and that facilitate gathering and sharing of the essential information from effective healthcare. Like for example, when we ask the patient, do you use any are you using any substance or drug abuse? So they say no. But when we ask the family and that he's using gutka, this and this, because many patients don't know that according to the ICD-10, the international classification of WHO, tobacco has been classified as substance with mental and behavioral disorder, and it can lead to addiction. Now the key term: therapeutic relationship, patient-centered approach, empathy. I think therapeutic relationship and patient-centered approach is we will discuss. Well, empathy, when you keep yourself at the place of person, or you feel what he is feeling, yet maintaining your integrity. It is far ahead of the sympathy. तो इसको हम गुसारी भी कह सकते हैं, हाँ, हम एहसास भी कह सकते हैं.
And then the common ground, sharing decision making. So in communication, we share decision making. For example, if you say to the patient that you have a renal stone, so we have option of intervention in the form of hydration, पानी ज़्यादा पिएं, or giving you drips, IV, or using the uh, uh, some drugs like, for example, lithium carbonate dissolve the uh, renal stone, or you have the option of laser therapy, operation therapy, or alternative therapy like homeopathy and hikmat. So, and then categorization and chunking and checking. This is an important technique which involve breaking down the information that you want to discuss. For example, we will show you at the end that how in Urdu you can do that. So instead of giving a lot of information continuously, you can say that first we will discuss what is the problem, then we'll discuss how it happened, the causes, then what are the option to of the remedies. So technique involving breaking down the information that you want to discuss and that you need to the person to understand into a smaller or manageable form rather than providing all material at once. And chunking means breaking down longer and more complex explanation into digestible pieces or chunks. टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना बजाय ये कि पूरी आप तफसील बताएं. And then the safety net. What is safety net? जो है जिसमें हम जैसे ऊपर से गिर रहा है तो उसको नेट में हम बचाते हैं. How so that the person does not slip और उधर कहीं और चला. जैसे आमतौर पर ये जो कैंसर के पेशेंट है वो ये उनके हत्थे चढ़ जाते हैं आमिलों और इसी तरह से जो है अजीब व गरीब उन लोगों के हाथों चढ़ जाते हैं जो बिल्कुल ही नॉन साइंटिफिक हो. The key feature of a good communicator is it should be interactive, it should be dynamic and responsive, it reduce uncertainty, and it should be planned and purposeful. प्लान से मुराद ये है कि मैं पहले सबसे पहले अपना तारुफ कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसका तारुफ पूछूंगा, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन और कल्चर होते हुए, और फिर मैं उससे पूछूंगा कि आप अपने मर्ज के बारे में या इस बीमारी के इलाज के बारे में क्या जानते हैं और आपके खदशात मिथ्स क्या हैं. मतलब मिथ्स इन ऑर्डर टू एड्रेस द मिथ्स वो जरूरी है. एंड वेलकम्स प्रैक्टिस एंड फीडबैक. उसमें फिर ये है कि उसको बताया जाए कि मैंने आपसे जो बात की अब आप फीडबैक दें कि इससे वो कैसे हमने हैंडल किया, आप समझ में कितना आया. The verbal communication skill framework is providing structure, building a relationship, initiating the session, gathering information and physical examination, and explanation and planning, and then closing session. So basically, you have to starting कैसे हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी बात कर रहे हैं बीमारी के मुतालिक, तो उसकी इब्तिदा दोनों की तारुफ से, उसकी कांस्टेंट इजाजत से और उसको रिलैक्स करके और फिर आखिर में क्लोजिंग के ये हमने इस पे बात की, आप इसको जो समझें आप बता दें या मैं बता देता हूँ कि ये बातें. नाउ द हिंट्स फॉर पेशेंट सेंटर्डनेस. पेशेंट सेंटर्डनेस कैसे करें. Orient yourself to the patient and needs. Patient center means treating the patient, receiving the care in the way they want to be treated. यानी जिस अंदाज से वो मिसाल के तौर पर उसको ऑप्शन दिया जाए, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि एक ऑप्शन ये है कि आपको दाखिल किया जाए, दूसरा ये है कि घर से रह के इलाज किया जाए, और उसमें भी ये है कि या तो हम कतरे दे दें या टेबलेट दे दें या कैप्सूल दे दें या इंजेक्शन दे दें. और इस तरीके से जो है फिर एक हफ्ते बाद हमने जैसे मिसाल के तौर पर पेशेंट को बताते हैं कि एक बार आप 3 दिन बाद तशरीफ लाइएगा, उसके बाद तबीयत ठीक होगी तो हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर महीने, ऐसे डबल करते जाएंगे.
and watch for the signal and cues کہ اس نے کیا سمجھا, اس کے ذہن میں کیا. And then because when we see patient and with 2 eyes, they see us with many eyes. یہ کتنا لالچی ہے, کتنا جو ہے جلدی میں ہے, اور اس کی وہ کیا ہے, ترجیحات کیا ہیں. And then seek confirmation. Silence may not be agreement. کہ وہ چپ ہو گیا تو آپ نے سمجھا کہ بس سب ہو گیا. اس میں آپ نے کہا کہ آپ کو داخل کیا جائے تو سم ٹائم سائلنس از کنسیڈر کہ ہاں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کہ آپ خاموشی سے مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ میری بات یا میری تجویز پسند آئی یا اس کے علاوہ اور کوئی اچھی تجویز ہے. And be careful about labeling the patient and their problems. Now, what are the barriers to communication? What are the things that are really disturbing the communication between doctor, patient, and other people? So anybody can comment karega? What are the main barriers? Achha, if no, then I'll say okay, these are the ek to moralizing in a way that does not consider other people's idea. یعنی یہ ہے کہ وہ اپنی بات سناتا ہے, دوسرے چیزوں کو, opinion کو وہ اہمیت نہیں دیتا. Then arguing, and then preaching کہ اپنی چیز preach کر رہا ہے, and then story telling, and then blocking communication کے اس میں خاص طور پر I have been examiner for many in the exam in the medical college as well as the college of physician. کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ میری اب اس کے ڈاکٹر کی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں اپنا فارمیٹ ہوتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے شروع میں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو زندگی بیکار ہے اور میں خودکشی کی بات سوچ آتی ہیں, بجائے یہ کہ اس کو مزید کوریدا جائے کہ کس لیول کی ہے. وہ اسے پوچھ لیتے ہیں باپ کا نام کیا ہے, ماں کا نام کیا ہے, کہاں سے آیا ہو, تو کس وقت. دیٹ از امپورٹنٹ. چیٹ باکس میں دیکھتا ہوں, یہ چیٹ باکس میں بڑا زبردست 2 چیزیں انہوں نے دی ہیں. وہ ایک لینگویج کین بی بیریئر اینڈ دین الیکٹرانک ڈیوائس, یہ ہم نے آگے بتائی ہیں. یہ جو سب سے پہلے کہ ہم پیپر شفلنگ کرتے ہیں اور اس سے آنکھیں نہیں ملاتے ہیں, جس کی وجہ سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. اینڈ دیٹ ناٹ لوکنگ ڈائریکٹلی سم ون who or she is talking. کہ آپ اکثر میں ایگزام میں یہ دیکھا کہ وہ فل ان بلینک کرنے رہتے ہیں اور مریض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے, اس کو اہمیت نہیں دیتے. لوکنگ آؤٹ تھرو دی ونڈو, یا یہ کہ باہر جھانکنا, یا لوکنگ ایٹ یور واچ اور موبائل, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ الیکٹرانک ڈیوائس. اور پھر ڈرٹی آفس, گندی آفس اگر گندی ہے, اسمیل ہے اس کے اندر, اور یا آپ نے پنجنٹ اسمیل لگائی ہوئی ہے, اور انٹرپشن اور ڈسٹریکشن, یہ جو ہے. اور اس میں لینگویج کا اضافہ کرنا چاہیے کہ لینگویج اس لیول کی ہو, اس سطح پہ ہو کہ اس کی جو ہے ویو لینتھ ملتی ہو آپ سے. Now the communication skill are number 1 active listening, then questioning, then paraphrasing, then focusing, then challenging, summarizing, and working silence. So these are all skills. تو اب ہم نے these were the verbal things. Now we are the written communication scale framework. First of all, یہ کہ content, what is considered essential to include, کہ میں جو خط لکھ رہا ہوں اس کے اندر القاب و آداب اور سلام دعا کے بعد میں نے کیا لکھنا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اسٹائل, ویژول لے آؤٹ کیسا لگ رہا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو رائٹ. مثال کے طور پر بعض اوقات کی کال آتی ہے تو اننیسیسری ڈیٹیل آتی ہیں, تو اس میں اگر یہ کیا جائے کہ خاص طور پر ڈاکٹر کمیونیکیٹ کریں کہ دی ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو پیشنٹ, دین ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کو جو ہے کیا چیز ہے. تو وہ جو ایریا ہے وہ جو آپ مقصد ہے لیٹر لکھنے کا یا نوٹس لکھنے کا, وہ اس میں چھپنا نہیں چاہیے, واضح نظر آنا چاہیے. دین دی اسٹائل, ویژول لے آؤٹ کی کیسا لگ رہا ہے فریم کے اوپر. میں نے نام اس کا لکھا ہے جس کو میں خط لکھ رہا ہوں, پھر میں نے سبجیکٹ لکھا ہے,
پھر میں وہ جو ہے القاب و آداب کے بعد لکھا ہے یہ کہ یہ میں چاہتا ہوں، اور آخر میں شکریہ ادا کر کے نام دوں۔ اور خاص طور پر جو نوٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے تو بڑے نوٹس لکھے ہیں سرجری ڈپارٹمنٹ میں، اس میں واضح بجائے کہ سو اینڈ سو وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن جو پروسیجر ہے وہ کیا کیا گیا تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں اندازہ ہو کہ کہاں غلطی ہوئی تھی۔ کمیونیکیٹر کی کمپیٹنسی کیا ہے؟ فزیشین آر ایبل ٹو اسٹیبلش پروفیشنل تھراپیوٹک ریلیشن شپ وتھ پیشنٹ اینڈ دیئر فیملی، اور اس میں اس طریقے سے ہو کہ نہ زیادہ ٹون زیادہ ہو، نہ زیادہ جلدی ہو، سلولی، اور لگ رہا ہو کہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں۔ And then important thing is to elicit and synthesize accurate and relevant information, incorporating the perspective of the patient and their family. یعنی ان کا نقطۂ نگاہ مریض اور اس کے گھر والوں کا وہ کرنا ہے۔ مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں خاص طور پر سائیکیٹری بیہیویئرسٹ میں کیا حال ہے، سب کیا خیریت ہے؟ اب کسی پوچھیں گھر میں والد صاحب کیسے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب کے والدین ٹھیک ہوتے ہیں، پھر وہ خراب کون ہے؟ تو دیر فور eliciting، مثال کے طور پر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو کہے گا کہ اللہ کا فضل ہے، بہت شکر گزار، لیکن اس کے بعد کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی فیلنگ، آپ کی کیفیت کو سمجھوں کہ آپ اندر سے کیسا فیل کر رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی طبیعت بوجھل ہے، اداس ہے یا فریش ہے، تو اس کو موقع دیا جائے، لسٹ کرنا ہوتا ہے، ورنہ جنرلی ہمارے ہاں بہت اچھے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں اور وہ جو ایکچوئل چیز ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ اینڈ شیئر ہیلتھ کیئر انفارمیشن اینڈ پلان وتھ پیشنٹ اینڈ دیئر فیملی، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ آخر میں نے اردو میں ایک بنایا ہوا ہے کہ ہسٹیریا کے مریض ہو اور اس کے گھر والوں کو کیسے بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ Engaging patient and their family in developing plan that reflect the patient healthcare needs and goals، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اس سطح پہ دیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ ایم پی کلاس کیپسول پہلے دن میں 4 بار دیتا تھا، 6 گھنٹے بعد اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن پیشنٹ کی کمپلائنس پوری تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پاتا تھا، تو لہٰذا پیشنٹ کی بھلائی کے حساب سے جو ہے یہ ہونے چاہیے۔ تو دیر فور از امپورٹنٹ کہ اس کو وہ 4 بار کیسے فیزیبل ہوگا کہ رات اس نے 8 بجے کھائی، پھر 2 بجے کھائی، اور پھر وہ رات کو کھائے گا کیسے 6 گھنٹے؟ تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو دیر فور از اسینشیل کہ اس کا نقطۂ نگاہ سمجھے۔ Then document and share written and electronic information about the medical encounter to optimize clinical decision making, patient safety, confidentiality and privacy۔ تو اس میں یہی ہے کہ جو بھی آپ انفارمیشن لکھ رہے ہیں، خاص طور پر اگر وہ تو اوپر اگر لکھ دیں کہ کانفیڈینشیل ہے، اور یہ ایرا غیرہ ہر کوئی جس طرح ہمارے ہاں چارٹ کھلے پڑے ہوتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دس واز آل اباؤٹ دی کاؤنسلنگ، اسپیشلی ہمارے ہاں جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکل وربل اور ریٹن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کاؤنسلنگ از بیسیکلی اس کی اردو کیا ہوگی؟ مشاورت، رہنمائی یا ہدایت۔ تو واٹ از کاؤنسلنگ؟ تو مشاورت کیا ہے؟ لے کاؤنسل ایم ٹو ہیلپ ادرس، نمبر 1 ٹو انڈرسٹینڈ دیئر سچویشن مور کلیئرلی، identify a range of options for improving the situation, making choices that fit their values, feeling and needs, making their own decision and act, and develop life skill کہ اس کو دوبارہ سے جب وہ کیفیت آئے تو وہ کس طریقے سے اس کو ثابت قدمی سے چلے۔ تو ناہموار حالات میں ثابت قدمی سے چلانا اگلی بار اس کو وہ بھی سکھانا ہے، اور موجودہ حالات کو صحیح طرح سے سمجھنا، اس کی سطح باب کرنا، اور اس کے متعلق گڈ آپشن کے ساتھ وہ کر لے۔ کاؤنسلنگ ہے
مثال کے طور پر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ کینسر کے پیشنٹ ہیں یا امپوٹیشن والے مریض ہیں. آئی ریمبر ونس پیشنٹ واز سینٹ ٹو می فرام آرتھوپیڈک سرجن کی گینگرین ہے اور یہ آمادہ نہیں ہے پیر اس کا ہم امپوٹیشن کریں, اور اس کو جب سمجھایا گیا تو بالکل اچھی طرح سے ہوا. اسی طرح سے there were two girls sent to me by one of the renowned endocrinologists, and both of them were having some sexual changes. تو بڑا مسئلہ تھا کہ جس فیملی سے سواد سے تعلق تھا کہ وہ اگر لڑکیاں یہ کہیں کہ ہم لڑکے بن رہے ہیں تو بڑا مسئلہ تھا. تو میں نے پوری فیملیز کو بلایا اور ان سے کہا, پہلے ان کی سنی اور پھر یہ بتایا ان کو کہ یہ جو ہے اس لڑکیوں کو بھی بتایا گیا کہ آپ جو آواز اس کی چینج ہو رہی ہے یا جو اس کے چہرے پہ وہ نکل رہے ہیں, تو آپ لڑکا بننا پسند کریں گی یا لڑکی. تو انہوں نے کہا کہ میں لڑکا. تو میں نے کہا اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پھر رائٹ ہی نہیں ملیں گے کہ پورا, ایک تو میل کی جائیداد میں پورا حصہ ہوتا ہے جبکہ بیٹی کا آدھا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھ تو مجھے فکر نہیں ہے. نمبر 2 سے کہا کہ وہاں سوات میں کوئی ایجوکیشن والے اسکول نہیں ہے, تو جس اسکول میں آپ داخل ہوں گی وہاں لڑکے بڑا تنگ کریں گے, اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو اس طرح سے کرتے کرتے ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا اور وہ کہا گیا کہ یہ نہ ہو کہ پھر ان کو جان خطرے میں ہو کہ کیا. اس کو سمجھایا گیا کہ بھئی ان کے ہارمونل بھی چینجز ہے, جینیٹک چینجز اس کے اندر ہیں, اور یہ بھی اسے بتایا گیا کہ ان میں سے جو ہے they may not be able to produce children. یہ سب باتیں اس کو سمجھا کے اور پھر ان میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ میں I would like to be remain female. پھر اس کو ہارمون تھراپی دے کے اس کے وہ بال وہ کیے گئے, اور دوسرے کو چوائس دی گئی کہ ہاں یو بیکم میل. سو دیر فور, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کرے, اس میں سائیکیٹرسٹ میں تھا, اینڈوکرینولوجسٹ اور ساتھ میں یورولوجسٹ, یہ سب تھے, اور تاکہ اس کی پھر اگر سرجری ہو تو کس طریقے سے ہو کہ مسئلے پیدا نہ, اور ساتھ ساتھ ایک عالم کو بھی بٹھایا جائے کہ یہ ہے, اس کو سمجھائے. تو اس میں یہ ہے. And then make choices that fit their values, feeling and needs, and make their own decision, act and develop, اور پھر تاکہ آئندہ کرائسس کے لیے اس کو تیار کیا جائے. So there are 3 R's of counseling. Number 1, be respectful, be responsive, be real. حقیقت پسند ہو, یہ نہیں ہو کہ اس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, تو کہیں کہ امید ہے کہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو. جیسے ہم میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ابھی چند دن پہلے ایک خاتون جو بہت ہی تنگ تھی اپنے بیٹے کے, جس کو آٹزم تھا, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر تھا, اور واقعی بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں شاباش ان ماؤں کو جو سنبھالتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آخر اس کا جو ہے اس کا ہوگا کیا. تو اس کو بتایا گیا کہ میرے اور آپ جیسا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے, اس میں بہتری آنے کی گنجائش ہے جو کہ آپ, ہم اور دوسرے لوگ اور اسکول کے لوگ مل کے اس کو وہ کریں. اور خاص طور پر مینٹل ٹریڈیشن کو یہ ہمارے ہاں عجیب و غریب, یہ ہمارے جنرل پریکٹیشنر بتاتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہو جائے گا, وقت کے ساتھ صحیح ہو جائے گا. بھائی وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ آئی کیو از اے ریشیو بٹوین مینٹل ایج اینڈ کرونالوجیکل ایج. تو اگر مینٹل ایج اس کی تیز ایکسلریٹ کر دیں تو اس کے اندر جو آئی کیو اس کا 100 کے ارد گرد آئے گا. So therefore it's important کہ اس کو سمجھایا جائے کہ آپ اس کی غذا, ورزش, مصروفیت اور اس کو ٹائم دیں گے. جیسے میں اس کو کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ دیں ماں باپ اس کو, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ثواب ہوگا. ظاہر ہے کہ حقوق العباد کے زیادہ نمبر ہیں, تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ 5 وقت کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے اگر وہ دیں گے تو بہت سارا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے, اس میں بات بھی کی جائے, اس سے گفتگو بھی کی. Then counseling ethics and values. Acknowledge the clients are unique, کہ آپ جو ہیں ہمارے لیے محترم ہیں اور آپ ہم یونیک ہیں. Allow client to freely express feelings. Be aware of the client or counseling relationship. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ہے نا ٹرانسفرنس, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب کلائنٹ
और काउंसलर इतना उसके साथ वो सोचता है दुनिया में सबसे अच्छा बंदा ही यही है, तो उसके ऊपर ट्रांसफरेंस होती है। ट्रांसफरेंस ये कि अपनी फीलिंग वो काउंसलर या थेरापिस्ट के ऊपर अटैच कर देता है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ फादर फिगर, मदर फिगर और समथिंग एल्स। तो देयरफॉर ये भी ध्यान में रखें कि थेराप्यूटिक बाउंड्रीज जो है, जो सेक्सुअल बाउंड्रीज हैं, वो वायलेट ना हो। शो क्लाइंट एक्सेप्टेंस, शो ए नॉन जेंटलमैन कि आप फायदे से फैसला नहीं करें कि ये जो है ये ऐसे ही हैं सारे। Acknowledge that the client, for example, one day before, on Monday, I was giving training at WHO Mental Health Gap at Hyderabad. तो उसमें फिर ये था कि वो एक डॉक्टर ने एकदम कहा कि हमारे यहाँ तो पेशेंट आके सीधा कहते हैं ये हाथ पकड़े, आप बताएं मुझे क्या है। तो आपने हर एक को ऐसा नहीं समझना है कि सारे ही कमअकल हैं और जाहिल हैं। आपने महसूस करना है कि ठीक है, उनका स्टाइल है। आई रिमेम्बर कि हम एक बार एक पोस्ट की शुगर मिल में हमने बदीन से आगे एक कैंप किया, तो पेशेंट से पूछा आपको क्या तकलीफ है, कहने लगे आप डॉक्टर है, आप बताएं मुझे क्या तकलीफ। तो उसको फिर हमने कहा कि नहीं ठीक है, आपकी जो तकलीफात हैं मैं उसकी रोशनी में कोई बताऊंगा कि बीमारी का नाम क्या है। तो उसको फिर पूछा गया कि सर दर्द है, पहले उसका पल्स देखा, उसने कहा आप मेरा हाथ पकड़ के पल्स देखें, क्योंकि हकीमों ने ये किया हुआ है कि पल्स से ही सब कुछ पता चलता है। तो उसका पल्स देके फिर उससे कहा कि आपकी दिल की धड़कन तो तेज, वो बीमारी का नाम तो नहीं बताया, उससे बताया कि आपकी दिल की धड़कन तेज है और ब्लड प्रेशर में चेक करके ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आपको सर दर्द है या ये है या इस तरह। देन एक्नॉलेज दैट द क्लाइंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ कि ये जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसमें जेनेटिक के साथ एपिजेनेटिक, जिसमें आपका रोल है, मिसाल के तौर वर्जिश न करना, क्या कहते हैं सॉल्ट इनटेक ज्यादा लेना, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाना, वजन बढ़ाना, एक्सरसाइज न करना, नींद का ख्याल न करना, पानी न पीना, ये इस वजह से हो। एंड बी अवेयर ऑफ योर ओन लिमिटेशन एज ए काउंसलर। ये नहीं है कि हर चीज मैं ही करूंगा, उसके मिल के करेंगे। और ये नहीं है कि हर चीज मैं ठीक कर दूं, कि वहाँ रोड भी मैं ठीक कर दूं तो वहाँ आपके जो है सब चीजों में बस नहीं चलता। कि मिसाल के तौर पर आई कांट चेंज योर मदर इन लॉ, आई कांट चेंज दी योर बॉस। उसमें फिर ये देखना होगा कि हम मिलके इसको करेंगे। एंड देन इंश्योर दैट कॉन्फिडेंशियल इज मेंटेन के, इसको बड़ा जरूरी है कि उसे कहें कि आप जो मालूमात जो बातें मुझसे करेंगे वो मेरे और आपके दरमियान ही रहेंगी और इसको किसी और से शेयर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर बता इस चीज की नौयत आई और जरूरत पेश आई तो मैं आपसे मशावरत करके पूछ के करूंगा। कुछ मौकों पे आप कॉन्फिडेंशियल को ब्रीच कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोर्ट के मामले में, या अगर मिसाल के तौर पर बंदा है उसको HIV है और उसको बताया जाए कि अपनी बीवी को बता दें कि आपको HIV है, तो ताकि वो एहतियाती तदाबीर करें। और आई हैव सीन ए लॉट ऑफ पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस B होता है एंड देयर वाइव्स आर नॉट वैक्सीनेटेड। देन ईगन थ्री स्टेज मॉडल क्या है? नंबर 1 एक्सप्लोरेशन, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 एक्शन। यूं समझ ले कि इनपुट आती है, उसकी बात सुन के एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मसला था, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये सुसाइड तक बात कैसे, ये फेल क्यों हुआ, ये इन लॉज के साथ झगड़ा, तलाक क्यों की नौयत क्यों आई, एक्सप्लोर करें। एंड देन उसको समझें एंड देन उसके लिए एक्शन करें। एंड द गोल शुड बी, एक ये न्यूमोनिक बनाया स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो जो भी चीज वक्त के साथ नहीं की गई, मिसाल के तौर पर अभी झगड़ा था और अभी माफी नहीं मांगी गई, बाद में अगर माफी मांगी भी जाए तो मसला होगा। तो इसलिए ऐसे टाइमली बड़ा जरूरी है कि आपने वक्त वक्त पे चीजों को ठीक किया। नाउ द थर्ड टॉपिक इज क्राइसिस इंटरवेंशन।
क्राइसिस की उर्दू क्या है? बहरान, यानी बहरानी जो है उसमें मदाखलत। क्राइसिस हैज 4 डेफिनेशन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, 4 उसकी खसूसियात हैं। नंबर 1, यूजुअली इट इज अनएक्सपेक्टेड सच ए सरप्राइजिंग नॉन रूटीन इवेंट, यानी नॉर्मली हम चल रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया या ज़लज़ला आ गया या ये कि नौकरी से अचानक निकाल दिया गया, या जो है आप जा रहे थे कहीं रास्ते पे और वो रास्ता बंद हो गया, या आप कहीं प्रोग्राम कर रहे थे, आपके खास तौर पर आजकल के दौर में आपकी जो है मोबाइल छीन लिया गया या आपकी इंटरनेट की लाइन डिस्टर्ब हो गई, एंड देयर इट क्रिएट अनसर्टेनिटी कि अब क्या करें, अनसर्टेनिटी, एंड सीन एज ए थ्रेट टू इम्पोर्टेंट गोल कि ओ मेरे तो मेहमान आने थे, बिजली नहीं थी, तो प्लान बी होना चाहिए अक्सर। मिसाल के तौर पर आप अगर जा रहे हैं इम्तिहान के लिए और सुबह देखा तो टायर पंचर है, तो ये जो है अनसर्टेनिटी कि अब कैसे पहुंचेंगे। एंड देन क्वालिटी एंड नीड फॉर चेंज की ये जिस यानी 4 चीजें, अनएक्सपेक्टेड हो, अनसर्टेनिटी क्रिएट करे, थ्रेट हो टू द गोल, और देन इट नीड चेंज, इसमें तब्दीली है। एंड दिस क्राइसिस में बी इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे हमारे मुल्क में आजकल है, इट कैन बी मिलिट्री, पर्सनल, पॉलिटिकल, सोसाइटल अफेयर्स, especially one involved in pending abrupt changes. Now, engage in perspective taking. Different people may see the same event or issue differently. फॉर एग्जाम्पल ये कुछ लोग जो कहते हैं कि क्राइसिस को अगर सही तरह से टैकल किया गया तो उस इदारे की फ्रो होगा और उससे उसकी जो है कारकर्दगी मजीद अच्छी हो, यानी यूं समझे कि बाद मुखालिफ आई और आपको ऊंचा उड़ा दिया। So if you look at these slides, the focus of interest, मिसाल के तौर पर on the left side, you may see it, sometimes people may see it as a guldan, और कुछ कहेंगे कि नहीं, there are 2 people facing each other. While on the right side, you can see some people may see it as a old women, or some may see it as a very young lady. तो आप में से दोनों किसको नजर आए जिसमें ओल्ड लेडी भी नजर आती हो और बूढ़ी भी नजर आती हो? समझ में आ रहा है इसकी उम्र क्या होगी? तो इफ यू लुक एट फ्रॉम द लेफ्ट साइड डायरेक्टली, दिस लेडी इज अराउंड 80-90 years old, but if you see from the extreme left side, you can see that there is a lady which is around 30 years. Now, crisis is a Greek word which means decision making. हमारे यहाँ हम समझते हैं decision making, फैसला करना. In Chinese, it is considered as a danger and opportunity. कि एक तो मसला था लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो कोविड था, इस पे मैंने एडिटोर लिख रहा है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है फ्रीली JPPS में, कि हाउ दिस कोविड कैन बी अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी वजह से 35% जो वो पोल्यूशन कम हो गया। नंबर 2, जो दूसरी बीमारियां थी जैसे मिसाल नज़ला, जुकाम, खांसी और इवन TB, ये कम हो गया। फिर अपॉर्चुनिटी मिली इन ऑर्डर टू कि हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से वाकफियत हो। ये जूम किसी को नहीं समझ में आते थे, अब जूम पे हम मीटिंग करते हैं। और इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी थी रिसर्च की, और ये था कि उसमें हमें अंदाजा हुआ कि स्पेंडिंग ऑन weapons and star war is not a security, but spending on health and education is more important. और नंबर 3 की इज्तिमाई सोच आ गई कि एक वुहान से एक चीज उठी, पूरी दुनिया को लपेट में लिया। सो देयरफॉर वी हैव अ ग्लोबल रिलेशनशिप, सो if there is problem in one country, that it will have impact on the other country. So therefore जो अमीर लोग हैं वो गरीब मुल्कों को, जैसे अफ्रीका के हैं, उनको सपोर्ट करें, अदरवाइज दैट
HIV and other things can spread throughout the world, and which nobody will be safe. The crisis intervention method of treatment helping people to cope with crisis in their lives and to learn effective way of dealing with in future difficult. This is important कि जो crisis intervention है वो सिर्फ ये नहीं है कि इस मसले को हल करे, बस उस बंदे को इतना ट्रेन कर दें कि आगे चलकर इस तरह के या दूसरे मसाइल को खुश उसलूबी से फेस करे. There are many type of crisis, economic crisis, terrorism crisis. ये हमारे मुल्क में तो तकरीबन सारी ही हैं. Political crisis, criminal crisis, personal crisis, financial crisis, competitor, खास तौर पर ये जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग होते हैं. देन एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर, ये भी हमारे मुल्क में. प्रोडक्ट क्राइसिस, लीगल क्राइसिस, ये सारी चीजें जैसे अभी आजकल वो हो रहा है कि उस सदर साहब ने साइन किए नहीं किए तो क्या था. तो दीज आर ऑल थिंग्स. और अगर देखा जाए हमारे मुल्क में तो सबसे हमें वास्ता पड़ता है. तो देयरफॉर अगर हमने इनको खुशउस्लूबी से तय किया तो यकीन जाएं कि हम बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे मुल्क क्राइसिस को. जिस तरह हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर जो क्राइसिस है, हमारे मुल्क में रेजिलियंस बहुत है. मतलब ये अफगानिस्तान की वार और दूसरे इससे हम मर चुके हैं. तो देयरफॉर वी आर ट्रेन टू टैकल. जैसे कि अभी वहाँ अमेरिका में जो 9/11 का वाक़ा, दे वर नॉट एबल टू टैकल दैट प्रॉपर्ली. नाउ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और क्राइसिस क्या है. नंबर 1, लॉस प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई, सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गया. हेल्थ रिलेटेड है, बॉडी पार्ट, ऑर्गन फंक्शन, रिपुटेशन खराब हो गई. मनी और जॉब प्रॉब्लम हो गया. मेजर इवेंट जैसे वार, अर्थक्वेक, फ्लड, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दीज आर दी लॉस प्रॉब्लम, जिसमें चीजें छीन जाती हैं. नौकरी छीन गई, पैसे छीन गए, रॉबरी हो गई, रिपुटेशन खराब हो गया. देन द रोल चेंज. फॉर एग्जांपल मैरिज. A marriage has been given 50 number in the life event score. और सबसे ज्यादा 100 जो है डेथ ऑफ स्पाउस है. तो मैरिज में नई जिम्मेदारियां आती हैं, तो इसलिए इसको जो है स्ट्रेस और उसमें रखा गया. देन पेरेंटहुड की, बच्चा पैदा हुआ उसकी कैसे वो कि खास तौर पर फीमेल चाइल्ड पैदा हो जाए. न्यू जॉब्स, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. when I was in Jinnah hospital, सुबह सुबह देखा कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं और वन ऑफ माय पेशेंट वाज DIG. बहुत अर्स पहले की बात है. एंड वो आया हुआ था और परेशान कि मुझे यार ऊपर ओहदा देने की बात हो रही है और मैं क्या करूं. मैंने कहा आप क्यों, वजह क्या है. तो उसने कहा कि नई जिम्मेदारियां होंगी, मैं नहीं कर सकूंगा. मैं, अरे भाई, मैंने कहा आप शरीफ आदमी हैं, आप नहीं आएंगे फ्रंट पे तो दूसरे लोग आएंगे टेढ़े बेढ़े. तो शिफ्टिंग एंड ट्रांसफर एंड माइग्रेशन, और खास तौर पर ये जो है even going to Hajj or on trip that has been given numbers in the life event chart or stress set. Then the relationship problem, the partner, friends, parents, child, yeah. Then the conflict problem, like difficulty in choosing between two undesirable alternatives, or satisfaction on one lead to frustration of other. ये भी बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत सारी दो मुखालिफ चीज़ में से क्या चुनना हो. मतलब नाउ इट इज़ देयर आर पीपल के मैं जो है यहाँ से जो है इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की या अमेरिका या कनाडा की नेशनलिटी लूं या ना लूं इस तरीके से, और लूं तो क्या होगा. Now the phases of crisis, there are 4 phases हैं ये. नंबर फर्स्ट फेज में इमोशनल अराउजल विद एफर्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. ये जो है इमोशनल फेस है कि जैसे कुछ मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो उस वक्त इमोशनली ये है कि आप मसले को कैसे फौरी तौर पर ठीक करें. इफ इज वन फेल, अगर आपने इफेक्टिवली कोपिंग नहीं किया, तो उसमें ग्रेटर अराउजल विद डिस्ट्रेस रिजल्टिंग डिसओरिएंटेशन ऑफ बिहेवियर. दूसरे फेज में ये है कि बिल्कुल फिर बौखला के गिर जाता, हिम्मत हार जाता था. पर्सन बिकम एंग्शियस और एंग्री and is too aroused to sleep properly so that fatigue added to the problem. अब इम्तिहान में फेल हो गया, उसने एकदम से जो है
وہ پریشان ہو کے کہا کہ اب اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس کے لیے نئے ولولے کے ساتھ نئی کتابیں لے کے پڑھوں گا. اور دوسری طرف یہ کہ او کیا ہوگا, اس کو پتہ چلے گا, ماں باپ کو پتہ چلے گا, یہ نہ ہو وہ نہ ہو, دوستوں کو پتہ چلے گا. اس سے پھر کیا ہوگا کہ ڈس آرگنائز تھنکنگ اینڈ بیہیویئر, اور اس کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی, مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا. تھرڈ فیز کیا ہے؟ الٹرنیٹیو اینڈ نوول میتھڈ آف کوپنگ آر ٹرائڈ. اس نے کہا کہ یار یہ میں نے اس سے بات کرنی ہے, اس سے بات کرنی ہے, اور اب اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ میں نے ٹیوشن پڑھنا ہے, دوست سے ہیلپ لینی ہے, نئی کتابیں خریدنی ہیں, الیکٹرانک بک خریدنے ہیں, کیا کرنا ہے فیل ہونے کے. فورتھ جو فیز ہے اس میں کنٹینیوس ایفرٹ ٹو ریزالو دا پرابلم لیڈنگ ٹو دی اسٹیٹ آف پروگریسو ایگزاشن, ڈیٹیوریشن اینڈ ڈیکمپنسیشن, وشیس اسپائرل ڈاؤن ورڈ. تو اس میں پھر یہی ہے کہ پھر اس کو مزید کنٹینیوسلی اس کو پرابلم کو دیکھتا ہے اور وہ ایگزاسٹ ہونے لگتا ہے. دیر فور کوشش یہ ہو کہ جلد جلد پہلے فیس میں نکلا, جیسے امی فوت ہو گئی, ماں فوت ہو گیا, اس میں فوری کوئکلی جو ہے آپ کو اپنے اوریجنل لیول پہ آنا چاہیے کچھ عرصے میں. ایموشنل ریئیکشن ٹو کرائسس کین بی نمنس, خاص طور پر جو اس قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے ریپ والے کیسز ہوتے ہیں. I've seen کہ اس کو ڈاکٹر پوچھنا ہوتا ہے, that patient can be in numb state, she may not be able to talk anything, and then fear, then anger, then grief, emotional overactivity, نیورال کی غصے کر رہی ہے, چیخ کے پھینک رہی ہے, and then becoming sensitized for the further crisis. Emotional reaction. The trauma or crisis, trauma can lead to crisis if it is unexpected or it's unusual. یہ اس طرح سے ہوگا. تو اس میں پھر کوپنگ اسٹائل کیا ہے؟ کوپنگ اسٹائل آر نمبر 1, اصولاً تو اڈاپٹیو پہلے ہونی چاہیے, لیکن میل اڈاپٹیو میں نے اسی لکھے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں پہلے. When there is a problem, failure ہو گیا, they use alcohol or diazepam or prescribed drug like benzodiazepine, which is very dangerous. Maladaptive, یہ جو ہے نامناسب قسم کا طریقہ ہے اسٹائلنگ. اس سے یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ کوپ تو کر لے گا لیکن مسئلے گمبھیر ہو جائے گا. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن شور کر رہا ہے, آپ نے شیشہ چڑھا دیا تو شور تو نہیں آئے گا لیکن مسئلہ گمبھیر ہو جائے گا. یا آپ کے گھر میں چوری ہو رہی ہے اور باہر جو ہے چوکیدار گھنٹی بجا رہا ہے, آپ نے گھنٹی آف کر دی یا موبائل آف کر دیا. This may be decrease the stress, but it will deteriorate the situation. Then deliberated or self-harm or drug overdose, جب اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ ساری گولیاں کھا گئی, دس از ویری انیوژل, خاص طور پر ہمارے فلموں میں اور ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہوا تو لڑکی فوراً بھاگی گئی. ایک تو وہ کرتے ہیں کہ دکھاتے ہیں کہ خواب اور گولیاں کھا لی, دوسرا یہ کہ وہ بیگ کو میں کپڑے ٹھونس رہی ہے کہ گھر جا رہی ہے. بھائی جتنا گھر آپ کا ہے, آپ کے شوہر کا ہے, اتنے آپ کا ہے. انسٹیڈ آف رننگ آؤٹ فرام دا ہاؤس اس کے لیے چھوڑ رہا ہے. دیٹ مینس کہ ان کو یہ سکھایا نہیں جاتا ہے کہ یہ گھر آپ ہی کا بھی ہے. دین اسٹرونک بیہیویئر, کہ وہ چیخنا, چلانا, چیزیں توڑنا جیسے کوئی مسئلہ حل ہو. جیسے آپ کی گاڑی نہیں چل رہی ہے تو آپ نے اس کو لات مار رہے ہیں جیسے گاڑی کو درد ہو رہا, یا اس کو لاٹھیاں مار رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں جس طرح سے جو ہے انداز سے دوسری گاڑی کو نقصان پہنچانے سے کیا فرق ہوتا ہے, کتنا نقصان ہوتا, تکلیف دہ. دین اگریسو بیہیویئر, کہ فیل ہوا, یا جس طرح سے ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے, یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کراچی میں جنا ہاسپٹل میں بڑی ڈاکٹروں کی اور نرسز کی, ڈاکٹروں کی پٹائی ہوتی, اینڈ موسٹ آف دا ڈاکٹر ور ریلکٹنٹ ٹو serve in emergency or accident emergency. So I used to go, بڑے خوشی سے میں جاتا تھا, and first میں نے جائزہ لیا کہ مسئلہ کہاں ہوتا. تو میں نے ایک تو یہ دیکھا کہ 2-3 بڑے مسئلے ہمارے تھے کہ جس کا اٹینڈنٹ خاموش ہے
وہ बेचारा पेशेंट मर जाता था और जिसका अटेंडेंट तेज थे और सीएमओ को खींच ले जाता था। तो और दूसरा मैंने देखा कि हमारे कुछ हाउस ऑफिसर्स जो है वो ब्लड प्रेशर लिए बगैर लिख देते थे और चीजें ले नोट्स लिख देते थे। तो उनको समझाया कि देखें आप खुदा के लिए मिसगाइड ना करें, ब्लड प्रेशर ना लिखें तो कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। और दूसरा एक ताराना सा जायजा मैं लेता था कि देखूं किसका पेशेंट सीरियस है, उसको कह देता था कि पेशेंट आपका सीरियस है, हम कोशिश भी करते हैं, आप दुआ भी करते हैं। और फिर तीसरी बात मैंने देखी कि पेशेंट जब एक्सपायर होता था तो नर्स को ये इंतजार होता था किस तरह से चादर खींचूं कि मेरे चादर कम न पड़े। उसको समझाया मैंने कि आपने चादर नहीं खींचनी, मैं लिख दूंगा, मैं ग्रेड 18 ऑफिसर हूँ। उस वक्त मैं था कि ये चादर और नहीं होगा तो मैं खुद दूंगा या हम फंड से रखें। ये नहीं है कि चादर हटा दी और वो ऐसे ही जा रहा। और इसके साथ साथ जो है या उसको ये भी कह सकते थे कि आप ये चादर वापस कर देना, सब लोग कर भी देते हैं। और तीसरा मैंने देखा कि डॉक्टर क्या करते थे कि उसको कहते डेड बॉडी को उधर ले रखो, उधर रखो। और इस दौरान में ये नहीं करते थे। तो मैंने देखा कि ये उसको इज्जत अगर नहीं दो तो ये प्रॉब्लम करते हैं। कैसे, क्यों मेरा मरीज दाखिल हुआ, कैसे मरा, क्यों मरा? भाई सबने मरना है, दुनिया का कोई भी शख्स नहीं मर सकता हो सकता। तो अगर बच गया तो कहते हैं अल्लाह ने बचाया और मर गया तो कहते हैं डॉक्टर ने मारा। उस पे फिर मैंने ये किया कि पेशेंट जब एक्सपायर होता था तो फौरन एक बंदे को कहता था कि आप एम्बुलेंस का इंतजाम करें ताकि वो जल्दी पहुंचे और ये रोना धोना ये चीजें चली जाएं। उस दौरान में उनको सब घर वालों को उनको कहते थे आइए हम साइड में इस मुर्दे के हक में एक दुआ कर लेते हैं। तो हम सब वो चारों तरफ जमा हो जाते थे और इस दौरान में दुआ को मैं इतनी लंबी खींचता था कि इमरजेंसी का एम्बुलेंस फौरन आए और ये उसके साथ ले जाके उठाते तो दुआ भी देते थे। और ये था कि एहतराम। तो मैंने देखा कि बड़ी मैंने प्लेजेंट अंदाज में जॉब की और बहुत सारे लोगों ने फिर कई चीजें डोनेट की। तो फिर ये कि हिस्ट्रोनिक और एग्रेसिव बिहेवियर, जैसे कि बाप मर गया, क्या माँ बाप कैसे मरा, भाई मर जाता है इंसान। और इसका मतलब ये है लेकिन ये है कि पहले उसको देखना जरूरी, ये नहीं है कि पड़ा हुआ और अचानक आप उसको कहते हैं पेशेंट एक्सपायर हो। अगर पहले से वार्निंग दी जाए कि पेशेंट सीरियस है, हम इधर इलाज कर रहे हैं। अभी एक पेशेंट मेरे पास चंद दिन पहले एक पेशेंट से लाया और वो बहुत बुरी हालत में था। और उसको मैंने कहा कि देखें पेशेंट तो सीरियस है, आपकी अगर बस चलता है तो आखान ले जाएं या किसी और जगह ले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको न्यूरोलॉजिस्ट को भी देखना चाहिए, साथ में साइकेट्रिस्ट को भी, क्यों एनएमएसएस को, और साथ साथ न्यूट्रिशन। और ये तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तो आपके नाम पे लाए आप। मैंने फौरन क्या किया, साथ में फिजिशियन को बुला के उसे चेक किया तो पता चला कि काफी डिस्टर्ब डायबिटीज हाइपरटेंशन भी ये बड़ी चीज है। और यकीन करें कल मैंने देखा वो बातें कर रहे थे सारे फैमिली वाले, खुशी से दुआएं दे रहे थे, मुझे भी दाखिल है मेरे पास और काफी इम्प्रूव हो गया। तो बात ये है कि उसको अगर पहले से बताया जाए कि ये है, ऑप्शन दिया जाए कि ये पेशेंट आपका सीरियस है, आप दुआ भी करें और आपके पास ऑप्शन है कि हम पर भरोसा करें या किसी और अस्पताल ले जाएं। वरना यही होता है कि सरकारी अस्पताल में उनके ज़हन में होता है कि बस ये और इसी वजह से इस पे मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने इंक्वायरी की पहली, जिसमें एक पेशेंट ने ऊपर से छलांग लगाई थी आईसीयू से, तो उसमें यही था कि उसको जब कहा गया कि आपको कोरोना है, उसने कहा कहाँ से कोरोना आया, ये डॉक्टर जबरदस्ती कोरोना बनाते हैं डॉक्टर और फिर इनको $1000 मिलते हैं। और उसको जब दाखिल किया गया पता चला कि वो नहीं दाखिल होना चाह रहा था। तो सब उससे डर रहे थे कि यार ये कोरोना हमें न लग जाए, तो उसको अंदर बंद किया, तब पीछे से लॉक किया, वो ऊपर से कूद गया और एक्सपायर हो गया। तो वो उसको ये समझाते, ये ज़हन में होता और उसको ये समझाना होता कि कोरोना से 98% डेथ नहीं होती, 2% में होती है। और ऊपर से छलांग लगाने से 98% इम्कान है मरने का। तो ये बात समझ में आ जाती है। नाउ दैट वर द मालएडेप्टिव। नाउ एडेप्टिव, जो सही नमूने पे कोपिंग स्किल क्या है, स्टाइल्स क्या है। वन इज इमोशनल फोकस, जिसमें हम उसको उसकी परेशानी जज्बाती तौर पर उसको नॉर्मल करते हैं कि मसला तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली
اور ایموشنلی اسٹیبل کرنا. اس میں 3 طریقے ہیں. ایک ہے بیہیویورل، جس میں دوسرا ہے کوگنیٹو، تیسرا ہے انکانشیس ڈیفense میکینزم. یہ 3 طریقے ہیں اڈیپٹیو کوپنگ اسکل کے کہ آپ اس کو مثال کے طور پر رویہ کیا ہے کہ آپ اس کو امتحان میں فیل ہو گیا تو سکیں آپ ایکسرسائز بھی کریں، کھانا بھی اچھا کھائیں، اور یہ جو ہے نا اب آپ نئے ولولے کے ساتھ آپ نے سیٹنگ کرنی. دوسرا فہم کو ٹھیک کریں کہ ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے اگر آپ تکلیف میں ہیں تو اس کا اجر ملتا. اور پھر یہ ہے کہ انکانشیس جو ڈیفenس میکینزم ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر ہم کرتے رہتے ہیں، اس میں وہ پورا لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ میچور قسم کے ڈیفenس میکینزم ہے جس میں سبلیمیشن ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، بہت چیخنے چلا رہا ہے، یا جی چاہتا ہے کہ اس کی پٹائی کروں تو آپ جا کے باکسنگ کر کے ادھر چلے جائیں، یا آپ کو چیخنا چلانے کا شوق ہے تو آپ جو ہے زور سے تلاوت کریں یا سنگنگ کریں. یہ سبلیمیشن ہے. یا باکسنگ کرنی ہے، مارن پٹائی آپ نے باکسنگ کی. اینڈ دین یہ تو تھا ایموشنل فوکس کی، یہ آپ کی ایموشن کو بچا رہا ہے، ذہنی طور پر پریشانی سے ہٹا رہا ہے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ. The second one is problems of focus کہ میں خود کو تو ایموشنلی دیکھتا ہوں لیکن مسئلے کو حل ڈھونڈوں، جس میں کیا ہے کہ سیکنگ ہیلپ، کہ میں ہیلپ مانگوں کہ کس طرح سے پڑھائی کو دوبارہ ٹھیک کروں، پرابلم کو کیسے سالو کروں، اس کو کنفرنٹ کروں، سیلف ماڈیفیکیشن کروں کہ خود کو چینج کیسے کروں. کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اور وہ ڈرائیونگ اس کی عجیب و غریب ہے، لیکن اگر وہ 2 وے روڈ بنا دیا جائے یا 2 وے روڈ کو فوکس کرے تو امکان ہے کہ ایکسیڈنٹ کم ہو. ماڈیفائی کیا آپ نے. یا آپ نے مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ رش ہمیشہ رش ہوتی ہے. میں جب جاتا ہوں، آپ جس سے میں ریمپا پلازا میں جاتا تھا تو بڑی رش ہوتی تھی، بڑا مشکل سے پہنچتے تھے. میں نے یہ اندازہ لگایا، ایک تو میں نے اس وقت سنڈے کو دن کلینک شروع کیا کہ روڈ صاف ملے گا، اس سے بڑا فائدہ ہوا. جو لوگ سنڈے کے دن باقی دنوں میں نہیں آ سکتے تھے آنے لگے. دوسرا یہ کیا کہ آپ صبح سویرے چلے جائیں. جیسے ابھی میکرا یونیورسٹی والوں کے ساتھ پلان ہے ہمارا کہ یا ابھی پرسوں جو میں گیا حیدرآباد تو صبح سویرے گیا اور میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچا وہاں پہ اس پروگرام سے، تو روڈ صاف ملا، آرام سے ملا، جلد بازی بھی نہیں تھا، ریلیکس. تو آپ خود کو موڈیفائی کریں. اور وہاں میں 8:30 بجے پہنچ گیا اور وہاں 9:30 بجے پروگرام شروع ہونا تھا، 9 بجے دوسرا عملہ آیا. بالکل. تو یو ول ہیو ایج آن دیٹ. اگر آپ صبح 10 منٹ پہلے نکلتے ہیں تو آپ کا آدھا گھنٹہ بچتا ہے. تو خود کو موڈیفائی کریں. دی ایموشنل فوکس کوپنگ اسٹریٹجی، جیسے ہم نے کہا بیہیویورل اسٹریٹجی کیا ہے کہ ڈسٹریکشن، کہ آپ ٹی وی دیکھیں، میوزک، لانگ ڈرائیو، سلیپ، ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی، یا ایون مساج. دین venting anger, seeking emotional support, avoiding the situation. The third is a cognitive strategy کہ آپ فہم کو ٹھیک کریں. سوری، یہ جو ہے یہ کوگنیٹو اسٹریٹجی سیکنڈ ہے، جو ہم نے پہلے بتایا نا، یہ بیہیویورل، کوگنیٹو اینڈ دین ڈیفنس. کوگنیٹو میں جس میں فہم ٹھیک، اگنور دا پرابلم، ایک تو یہ ہے کہ آپ. دوسرا ہے پازیٹیو ری اپریزل، کہ نہیں ٹھیک ہے، محمود غزنوی 16 حملوں پہ ناکام ہوئے تھے تو 17 حملے پہ کامیاب ہوئے تو اتنے مشہور ہوئے، ورنہ پہلے حملے پہ کامیاب ہوتے کہاں مشہور ہوتے. اینڈ دین ایکسپٹ اٹ، کہ سب سے اہم بات ہے کہ لوگ اپنی غلطی، اپنے فیلور، اپنے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہمارے ملک کے سیاستدان ایکسپٹ نہیں کرتے ان کی غلطی کیا ہے. اگر وہ ایکسپٹ کریں اور پھر نئے سرے سے چلے معاملات تو ٹھیک ہو. پرابلم فوکس کی مثالیں ایسے: سیکنگ ہیلپ فرام ادرس، پرابلم لائک آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، جنریٹ الٹرنیٹیو سولوشن، وے دی سچویشن، جس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، چوز ون آف دیم. مثال کے طور پر ابھی ہمارا جو اکنامک کرائسس ہے، آج کل گھر گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ بجلی کا بل زیادہ ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم غیر ضروری لائٹیں کم کریں. دوسرا یہ دیکھیں کہ شام کے بعد بجلی کا بل ڈبل آتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ کھانے پکانے کا ٹائم جو ہے
اور جو بجلی کا استعمال کا ٹائم وہ اس سے پہلے آگے پیچھے کر دیں، اور اس طرح سے جو ہے اس سچویشن کو ہینڈل کریں کہ ہم کہاں سے اپنی بجلی کو روک سکتے ہیں جو فضول چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آلٹرنیٹیو کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ہوا ہے اس کا استعمال ہو، اے سی کا استعمال کم کریں، and choose one of them and then implement selected one. So depending on the individual range of experience, intellectual ability and capacity for all self-control, so you can modify yourself according to that. جیسے اگر آپ کی ایک خاتون ہے، اس کی سانس پہ بس نہیں چلتا تو اپنے آپ کو چینج کریں. Then confronting method is defending one's own right and persuading another person to change his behavior. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں، ٹھیک ہیں، پھر آپ اس کے لیے وہ کریں رائٹ کو. جیسے ونس مائی ون پیپر، میں نے پیپر پہلا چھپوایا، اس میں انہوں نے عجیب سے کمنٹس دیے جو کہ نان سائنٹیفک تھے. میڈم سروس زبیری مرحومہ نے مجھے کہا کہ آپ، میں نے اس کو بتایا کہ یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک لیٹر لکھیں کہ آپ کا جو اوپینین ہے وہ اہمیت کے حامل ہے، لیکن حقیقت سائنٹیفکلی یہ ہے کہ اس کو یوں ہونا چاہیے. یو کین ڈیفینڈ دیٹ. اینڈ سیلف موڈیفیکیشن، ایکسیپٹنگ ریسپانسبلٹی، دس از ویری امپورٹنٹ کہ خود کو چینج کرنا آسان ہے بنسبت باس کو، ساس کو یا پڑوسیوں کو چینج کرنا یا روڈ کو چینج کرنا مشکل ہے. اس کے بجائے آپ سامنے والا آپ کو ٹکر مار رہا ہے گاڑی، تو انسٹیڈ آف کس طرح خود کو بچائیں. اور اس پہ مجھے یاد آیا کہ یہ جو کلفٹن میں پہلے یہ گاڑیاں بچوں کی ہوتی تھی اور جس میں وہ آگے ڈاجنگ کار، وہ اس میں جو یہ ہوتا ہے اس میں اس کا حصول یہ تھا کہ ہاؤ ڈو یو ول سیو یور سیلف فرام ایکسیڈنٹ. اس میں ایک دوسرے ٹکراتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ٹکرائیں بلکہ بچائیں کیسے. اینڈ کنٹرولنگ فیزیولوجیکل رسپانس ٹو ڈسٹریس، اسٹریس. بایو فیڈ بیک ایک میتھڈ ہے. بایو فیڈ بیک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انگلی سے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں یا کان کے ساتھ ایک آواز آتی ہے اور لگتا ہے کہ دور جا رہی ہے اور آپ ریلیکس ہوتے ہیں، جس کا آپ کا پلس اور ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر، ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے بایو فیڈ بیک کے حساب سے. اور اگر اس طرح سے اگر پازیٹیو ری انفورسمنٹ کسی کو کرتے ہیں، اس سے بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ ریلیکس ہیں، ریلیکس ہیں. اور اس میں الٹا ہوتا ہے کہ ایک بندہ تقریر کے لیے آیا تو سب کہتے ہیں گھبرانا نہیں، اس کے بجائے آپ گھبرائے ہوئے نہیں لگتے ہیں. تو اگر آپ بار بار کہیں کہ آپ چچڑے ہیں چچڑے ہیں تو بہت چچڑا ہو. ٹینشن، ہیڈ ایک، ہائی بلڈ پریشر، آل دیز آر ریلیٹڈ ٹو دس. تو یہ ہے کہ ریلیکسیشن ٹریننگ جس میں ڈیپ بریدنگ ہے، ایکسرسائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں اس میں بھی چینج دی کوگنیشن، جس کو فہم یا سمجھ کہتے ہیں، اینڈ بیہیویئر. مثال کے طور پر میرے پاس ایک فیملی آئی اور وہ بہت ہی وہ تھی آپس میں جھگڑے. تو میں نے کہا آپ دونوں ساتھ واک کریں اور اس موضوع پہ بات کرنی ہے جس پہ جھگڑا نہیں ہوتا. وہ 3-4 موضوع چن لیں. تو اس سے ان کی سوچ کو ٹھیک کیا. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والے کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے اوپر اثر پڑے گا، اور ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو آپ پر اثر پڑے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. اچھا، وائی کوپنگ فیلز؟ کوپنگ فیل کیوں ہوتے؟ اٹ میں بی ٹو انٹینس اور گریٹر. اٹ میں بھی نیومرس کی ضرورت سے زیادہ ہو. جیسے ہمارے ملک میں آج کل ہر طرح کا کرائسس ہے. اکنامک کرائسس بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے کہ اکنامک کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر دیکھیں کہ بجلی کی کرائسس ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کی کرائسس ہے. اینڈ وین دے آر ٹو انفیملیئر، کہ جو چیز ہو رہی ہے انفیملیئر ہے. اینڈ نمبر 2، انڈیویجول ہے لمیٹڈ کوپنگ ریسورس، یعنی اس کی شخصیت شروع سے اس کو اجاگر نہیں کیا گیا تھا، دبا کے رکھا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیو
गुड कोपिंग मैकेनिज्म. एंड फिजिकल इलनेस, अगर मिसाल के तौर पर आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, ये एजिंग है, बुढ़ापे में उस कोपिंग स्किल कमजोर हो जाती है. एंड थर्ड इज लेक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिलीज, रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोलीग्स, कम्युनिटी, स्टेट. ये भी है कि जब आपकी फैमिली वो नहीं हो, रिसोर्सेस कमजोर हो, उससे भी होता है. नाउ व्हाट शुड बी डन. सबसे अहम बात है जब भी क्राइसिस हो, फर्स्ट डू नॉट हार्म. जो सबसे अहम बात है कि आजकल टीवी रेडियो पे भी यह चल रहा है कि अगर आप कोई मसला हो गया बारिश के दिनों में, तो जल्दबाजी में खुद को या दूसरे को नुकसान ना पहुंचा. इसमें ये होता है कि अच्छाई में लोग बुराई करने लगे. तो क्राइसिस आर वॉलेटाइल एंड पुअर और मिसलीडिंग कम्युनिकेशन कैन लीड टू exacerbating the problem, fears and increase panic. ये बढ़ा देते हैं. तो कम्युनिकेशन गोल क्या हो? इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड प्रिवेंट पैनिक. इस पे मुझे याद आया कि एक बार हम हॉस्टल में थे, हमारे साथ 2-3 कमरे छोड़ के डॉक्टर था, ईएनटी स्पेशलिस्ट था, नाम मैं नहीं लूंगा अभी, बड़े जगह पे है. तो उसको हो गया तेज बुखार और कमजोर भी था, और उसको शिवरिंग ऐसी शुरू हुई, हर कोई बात एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस. मैंने उनको कहा यार एम्बुलेंस का इंतजार करेंगे, जिन्ना हॉस्पिटल की सरकारी एम्बुलेंस, हम आए उठाते हैं. उन्होंने गोद में उठाया और उसको, ये हल्का तो था ही, और भागते भागते, मुझे अभी भी याद है कि न्यूरो सर्जरी के जो प्रोफेसर है उसका रूम हमने खोला और हमने एसी रखा और थोड़ा सा बेहतर. बात ये है कि वो इसमें फिर कॉन्फिडेंस कि नहीं भाई आप ठीक हैं, आप रिलैक्स है, वरना उसके ऊपर मजमा बन गया था और गड़बड़ हो रही थी. और इसी वजह से जो हमारे जना हॉस्पिटल में शुरू में जब हीट स्ट्रोक हो गया तो 1800 लोग मरे थे. उसकी वजह ये थी कि हर कोई उसके ऊपर चढ़ के दौड़ा, उसको देख रहा था, मजमा बनाया हुआ था. फिर हमने उर्दू में एक बनाया कि इसके इर्द गिर्द मजमा ना बनाए. एंड देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड मेमोरेबल. वो मैं दिखाऊंगा, मुझे अगर याद आया कि हमने जब ये हीट स्ट्रोक हुआ, मैंने कहा एज ए साइकेट्रिस्ट हम क्या कर सकते. तो मैंने एक मीटिंग बुलाई और फिर उर्दू में बनाया कि इसकी हीट स्ट्रोक की उर्दू क्या है. उससे तो किसी ने लिफ्ट नहीं दी. बाद में जब डायरेक्टर से इंटरव्यू लेने के लिए अखबार नवीस और वो आए, तो उसने मुझे फोन किया कि यार वो आपने क्या बनाया था, उसकी उर्दू क्या है. उसको पता नहीं था कि जैसे डेंगू का डेंगू डेंगू पढ़ रहे थे सब, डेंगी को, और इसको जो है हीट स्ट्रोक को समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या कहें. तो मैं वो दिखाऊंगा आखिर में कि मैं क्या बनाया था और किस तरीके से उसको हम साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं. एंड देन, और सबसे पहले ऑर्डर मैंने उस वक्त यही दिया. उस वक्त मैं ग्रीन एंड क्लीन जेपीएमसी का चेयरमैन था कि कोई भी दरख्त नहीं कटेगा, चाहे टेढ़ा हो बेड़ा हो, ताकि वो ऑक्सीजन फराहम कर सके. अच्छा, फिर नंबर 2, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड मेमोरेबली, कि उसको याद भी रहे. साफ साफ कहना होगा कि ये मसला है, इसका ये हल है, उसको इस तरह से करना है. कंफ्लिक्ट, अब तीसरी बात है कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन. नंबर 1, टू ओवरकम इनटू कोलिजन और डिसएग्रीमेंट, बी कंट्राडिक्टरी एट वेरिएंस और इन अपोजिशन, क्लैश हो जाए. कंफ्लिक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोलिजन हो, डिसएग्रीमेंट हो, कंट्राडिक्शन हो. टू फाइट और कंटेंट, डू बैटल, ए फाइट, बैटल और स्ट्रगल, स्पेशली प्रोलॉन्ग स्ट्रगल. और तीसरा ये है कि कन्फ्लिक्ट में कंट्रोवर्सी होती है, कि मेरे और आपके दरमियान जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ किसी भी चीज से, और इट कैन लीड टू क्वारल एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज. फिर ये है कि पांचवें पे डिस्कॉर्ड ऑफ एक्शन, फीलिंग एंड इफेक्शन. और नंबर 6 है स्ट्राइक टुगेदर और कोलिजन. ये सारे कन्फ्लिक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. व्हाट डज नॉट वर्क, जब इस किस्म की चीज हो, कन्फ्लिक्ट पैदा हो, तो ये जो हम चीखते हैं, येलिंग, रिफ्यूजिंग टू चेंज, कंप्रोमाइज, समझना, सुनना, सुनते भी नहीं है ना. नेमिंग, वो कहता है मेरी सुनो, वो कहता है मेरी सुनो. भाई उसको सुन लें. आप जितना उसको मौका देंगे. और फिर ये है कि हिटिंग और वॉकिंग आउट, ये सारी जो है कन्फ्लिक्ट को खराब कर देती है. और व्हाट डज वर्क,
सबसे अहम बात है, इससे पहले नेगोशिएशन से पहले लिसनिंग है। गुड लिसनिंग, फिर नेगोशिएशन, मीडिएशन, लुकिंग एट बोथ साइड to win-win attitude. When is conflict positive? When we are able to resolve internal and interpersonal conflict using win-win problem solving. Every relationship will have some conflict at some time or others. When we use win-win problem solving, it is strengthen the relationship. When we don't, it destroy. Who owns the problem? The person who is negatively affected by the problem. Who is the owner of responsibility? This is important to find a way to resolve the problem. उसके लिए जरूरी है कि responsibility, even if it is not the cause of it. अच्छा, now searching for win-win situation, use the power 3 responses, either उस fight, flight और avoidance जिसको कहते हैं, और obedient और shutting down. मिसाल के तौर पर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, या तो उससे फ्लाइट करेंगे, भाग जाएंगे, या फाइट करेंगे, या जो है ओबीडियंस में आ जाएंगे. Identify each other's needs and goals. अजान आ रही है, तो लेट्स हैव अ ब्रेक. तो इस दौरान में मैंने जब मौके से फायदा उठाए, वो हमने जो बनाए थे, जो उस मौके पे जब हम ये हीट स्ट्रोक हुआ था, वो मैं स्लाइड डाल दी, आखिर में दिखाता हूँ. Now for the any resolution for the, we have to prepare ourselves for conflict resolution. It includes those who are concerned, give description of the problem that respect all involved, explain how conflict resolution can enable all win, and explain the steps, agree not to slip back to the win lose method कि नहीं ये हो जाएगा तो ये होगा, find a good time and place with no distraction, get something to write down ideas. तो इसमें सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा कि जो लोग से वास्ता पड़ रहा है, जो किस किस्म के लोग हैं, क्या है, किस तरीके से होगा, ये जरूरी है. उसके बाद में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इशू. प्रिपरेशन के बाद आपने प्रॉब्लम किया कि मसला क्या था. जैसे ये कई इंक्वायरियां मैं कर चुका हूं, तो उसमें फिर आपने देखा कि एक मसला, मुझे याद है कि एक बार मुझे इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया कि 3 महीने से आई वार्ड से लेंस गायब है, जो 24 लाख की मशीन है, काम नहीं कर रही हो लेंस ना होने की वजह से. तो अब वो 3 महीने हो गए थे, मुझे इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया, तो मैंने पहला लेटर उनको लिखा के पहले सोचा कि क्या है, किधर है, और उनको कहा कि मैं उस वक्त आऊंगा जब ड्यूटी खत्म होगी, तो मैं 2 से लेके 3 के दरमियान दोपहर को पहली मीटिंग करूंगा, सारे लोग आ जाए वार्ड के. वहां मैंने उनसे बात करके और
اسے اندازہ لگایا کس طرح سے ہوا، کیا ہوا، سب کچھ سننے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت ڈیوٹی پہ جو لوگ تھے اور جو ڈاکٹر تھے، وہ جو تھے اس میں سے نرسز ساروں کیٹیگرائز کر کے 3 لوگوں پہ ہمارا فوکس تھا کہ یہ 3 لوگ انوالو ہوں گے۔ ان سے بات کی گئی کہ بھئی آپ بتائیں، کہ نہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ کل جو ہے اب صورتحال یہ کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اب میں تو پیار سے بات کر رہا ہوں، اگر مجھے کل تک مجھے اندازہ ہو گیا کہ 3 لوگ اس میں میں نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، اور اگر کل تک یہ لینس اس ٹیبل پہ نہیں آیا 8:30 9 بجے تک، تو پھر میں یہ کیس بھیجوں گا پولیس والوں کو اور رینجرز کو کہ وہ اس کو سالو کریں۔ اور یقین کریں اگلے دن میں چلا گیا کالج فزیشین، میں یاد ہی نہیں تھا کہ وہ بات بھول گیا ہوں کہ ادھر جاتا۔ تو فون آیا مجھے کہ سر وہ لینس تو مل گیا۔ کہاں پڑا ہوا تھا؟ کہتا وہ کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا 3 مہینے کچرا رکھا ہوا تھا تم لوگوں نے۔ بہرحال وہ مسئلہ حل ہو گیا، اور پھر منٹس نہیں لکھ رہے تھے کئی دن تک۔ میں نے اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہتا رہا کہ بھئی یہ منٹس لکھیں کہ ہم نہیں، بس سر مسئلہ حل ہو گیا چھوڑیں۔ میں نے کہا نہیں، منٹس تو لکھیں کہ کیا 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 تھا ہم نے۔ بیٹھی چلی۔ اچھا، تو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی دا پرابلم اینڈ دین ڈیولپ اسٹریٹجیز۔ ایک ہر ایک کو سنیں، ایک نالج کریں اور لسٹ بنائیں کہ کیا کیا چیز ہوتی ہیں، اینڈ ڈونٹ ایکسپٹ سڈن پرومسز۔ تو اس سے پھر جو ہے آئیڈینٹیفائی کے بعد برین اسٹارمنگ کریں جو جنریٹ پاسبل سولوشن، کہ اس کا حل کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ حل آئے تھے کہ یہ اس کو اس طرح سے ہم نے ایک کیمرے کا لینس حاصل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور میں نے آخر میں یہ طے کیا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوا، ان تینوں کو کہوں گا کہ آپ تینوں میں کی تنخواہوں میں سے کٹے گا یہ لینس، تو آپ لوگ یہ لانا ہوگا، کیونکہ اس وقت ڈیوٹی آپ کی تھی۔ اور دوسرے ان کے ساتھ والوں کو بھی ملایا کہ ان کے ہاں کہ یہ ایسا ہے۔ اینڈ برین اسٹارمنگ کرنے کے بعد جو ہے، اور پھر اس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد رائٹ ڈاؤن دا تھنگس کی یہ پاسبلٹی ہم نے بنائی تھی اور یہ آخر میں اس پہ طے ہوا۔ دین ایویلویٹ دی الٹرنیٹیو سولوشن، کیا اس کا الٹرنیٹیو کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد میں ڈیسائیڈ آن دا بیسٹ سولوشن کے سب سے اہم میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس میں کہ یار بس یہ لینس آ جائے، یہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے، اور بعد میں دیکھتے رہیں گے اس کو۔ تو اس میں یہی ہے کہ جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا، اور اس میں جو اس وارڈ کا عملہ تھا اس کو بھی اس میں شامل کیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہم سب جو ہے، آپ سب جو ہے پیسے جمع کریں اور دوبارہ لینس لیں، اور نہیں تو پھر میں اس کو جو ہے یہ 3 بندوں کو میں اس پولیس کے حوالے کروں۔ تو اس طریقے سے جب بات کی گئی تو سبوں نے اس کو جو ہے اون کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اور اگر پھر بھی نہیں ہوگا تو یہی ہے کہ ہم سب جو ہے مل کے پیسے اس میں ڈالیں۔ اینڈ دین امپلیمنٹنگ the solution، اس میں گیٹ ایگریمنٹ آن دا ہول، سارے لوگوں کو انوالو کر کے رائٹ ڈاؤن اینڈ چیک آل ایگری، اور سائن کریں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ اس طرح سے ریفیوز ٹو ریمائنڈ اور پولیس سولوشن جو ہے یہ سب سے آخر میں ہونا چاہیے۔ اینڈ اف یو وانٹ ٹو سیٹ کرائٹیریا فار سکسیس ورک آؤٹ دیز ناؤ، جو ہے ہم نے بھی فیصلہ کیا۔ اب انفارمیشن کیئر، اب ہمارے یہاں یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر ڈائبٹیز کا مریض ہے یا ہائپر ٹینشن کا ہے، یا جیسے میں مثال دے رہا ہوں کنورژن والے مریضوں کو انفارمیشن کیئر بہت ضروری ہے، ادروائز مریض ٹھیک ہی نہیں ہوتے، جس کو ہسٹیریا کہتے ہیں۔ اگر ہم تشخیص پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں اور 1 سے 3 منٹ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کو جو بیماری ہے وہ شوگر کی بیماری، بلڈ، اس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز، اور اردو میں اس کو شوگر کہتے ہیں۔ ہاں، تو اس میں جو ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے کھانے اور انسولین کے فرق میں ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ ویٹ بڑا ہوا ہے، اوبیسٹی، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ جتنا پیٹرول ڈال رہے ہیں اتنی آپ کو گاڑی چلانی پڑے گی، ورنہ پیٹرول کم کر دیں، مثلا ہائی کیلورک ڈائٹ نہ لیں، اور اس میں پھر کہیں کہ آپ وقت پہ سوئیں گے، اٹھیں گے، ورزش، عبادت، سب کا رول ہے شوگر کی کنٹرول۔
تو اس سلسلے میں نے یہ جو خاص طور پر ہسٹیریا کے مریض آتے ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتے، تو وہ میں نے اس کے لیے ایسے بنایا تھا کہ ہسٹیریا کو نفسیاتی دوروں کی بیماری کہیں گے، اس کو افتراقی بیماری کہا گیا ہے CD10 میں، جو کہ مشکل ہے۔ افتراق کا مطلب ہے تبدیلی، کنورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ چینج ہونا۔ اس میں ہم نے اس کو بتایا کہ تعارف کیا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مریض کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد تاکہ وہ گھر والوں کے سامنے، اور پھر کہا کہ شکر ہے اس کا دل بھی ٹھیک ہے، شکر ہے پھیپڑا بھی ٹھیک ہے، یہ جمپے مار رہی، گھر والے کہتے ہیں آپ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، غصے کرتے ہیں۔ اور پھر اس کو جو ہے ہاتھ دیکھا، اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، اس کا پلس ریٹ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے وہ کرنے کے بعد بیبنس کی پلنٹر بھی ٹھیک ہے، یہ کہہ کے اس کے سامنے پھر کہا کہ اب میں چند باتیں سوکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو میں نے معائنہ کیا اور اس کے ساتھ کچھ ٹیسٹ بھی میں لکھوں گا، لیکن اس سے اب تک کی جو ہے جائزے کے مطابق نمبر 1 کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہی ہے، ناٹک نہیں ہے، اور یہ دکھاوا نہیں ہے، یعنی یہ والنٹریلی نہیں کر رہی ہے اس چیز۔ نمبر 2 کہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہ ہے، جن ہے، بھوت ہے، تعویذ ہے، اس کے اوپر اثر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نمبر 3 کوئی کہے گا اس کو مرگی ہے، جس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ نمبر 4 کہ اس کی روشنی میں نہ جان کا خطرہ ہے، حالانکہ سانس گہری گہری لے رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، اس کو دورے پڑ رہے ہیں، لیکن نہ اس میں جان کا خطرہ ہے، نہ مرنے کا خطرہ ہے، نہ پاگل پن کا خطرہ ہے۔ اور جب یہ خطرات نہ ہوں تو ارد گرد والے، خاص طور پر ماں باپ، بہن بھائی پریشان نہ ہوں۔ آپ لوگ پریشان ہوں گے تو یہ کیفیت بڑھے گی۔ مثلاً ایک بندہ تقریر کے لیے آ جائے اور سب اس کو ایسے غور سے دیکھیں پریشان ہو کے، تو اور پریشان ہوگا، اور ریلیکس ہو کے کریں گے تو وہ خود ہی یہ ہو، تو اس میں پیشنٹ فوراً کہتے ہیں ہاں یہ سب کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر کہتا ہے اس کی شادی کر دو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جن ہے، بھوت ہے۔ تو میں اس کو پھر کہتا ہوں جن بھوتوں نے اگر آنا ہو تو جا کے بش کو تنگ کرے، اس نے پوری دنیا میں کئی لوگ مارے ہیں بجائے ہمارے لوگوں کو تنگ کرنے کے۔ اس طرح سے اس کو سینس آف ہیومر میں اس کو کر کے، تو اس طریقے سے اگر ہم اسے کہیں کہ اب کرنا کیا ہے، اب کرنا یہ ہے کہ یہ پیشنٹ بھی اس طرح اچھی فصل کے لیے بیج بھی اچھا ہونا چاہیے، زمین بھی ہموار ہونا چاہیے، موسک بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کا فضل بھی ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں اس کو اچھی دوائی دوں گا، اس کی تشخیص کر کے، اور غیر ضروری زیادہ ٹیسٹ لکھنے بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 مریض کے اوپر زمین ہموار ہونا ہے کہ یہ وقت پہ سوئے، وقت پہ اٹھے، ورزش کرے، عبادت کرے، دوائی کھائے، اور جب بلایا جائے علاج کے لیے تو آئے۔ اور نمبر 3 موسم سے مراد ہے کہ ارد گرد والے پریشان نہ ہوں، جب اس کے اوپر دورے کی کیفیت ہو تو سب مجمع نہ کریں، شور شرابہ، رونا دھونا، اس کی وجہ آرام سے اس کو لٹا کے، بہتر ہے کہ اگر فوم نیچے زمین پہ رکھا جائے کہ گرے نہیں، خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وہ لٹا کے خود اپنا کام کریں، خود ہی اٹھ جائے گی۔ تو اس طریقے سے پھر ہم کہتے ہیں کہ اب علاج کے طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سائیکو تھراپی کی جائے، اس میں ہم انالیٹیکل تھراپی کرتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم بیہیویئرل تھراپی، اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اور دوائیوں کا یہ علاج کرتے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن جب دے دیتے ہیں پھر وہ سمجھ میں آیا تھا۔ اب وہ فالو اپ کیا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے جو بتایا، کیری آؤٹ ایگریڈ میتھڈ، ویٹ ٹو سی اف کنفلکٹ سیمز ریزالو، جب کنفلکٹ ریزالو ہو گیا اس کو دیکھا، اف ایگریڈ اپون سولوشن ڈزنٹ ورک، جس پہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہوگا، ریمائنڈ اٹ اٹ از دی سولوشن دیٹ فیلڈ ناٹ دا پرسن، اس میں یہ کہنا ہوگا کہ ہماری یہ اسٹریٹجی ناکام ہوگی، یہ شخص ہے، یہ بندہ ناکام نہیں ہوا، اینڈ seek for new solution. Ask from time to time if the solution is working for both of you. اب میں یہ سلائیڈیں دکھا رہا ہوں کہ یہ جب کورونا ہوا، جب وہ ہیٹ سٹروک ہوا تو اس وقت 1800 لوگ فوت ہو گئے تھے، نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہا تھا، نہ تو میں نے اپنے وارڈ میں ان دنوں رمضان کے دن تھے مجھے یاد ہے، یہ میں نے ایک میٹنگ کر کے سارے وارڈ کے لوگوں سے مشورہ کر کے ہم نے کہا کہ ہیٹ سٹروک کی اردو ہے لو لگنا یا گرمی کا صدمہ۔ ہم نے گرمی کا صدمہ رکھا، پھر ہم نے کہا گرمی کا صدمہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، لو لگنا کہہ دیتے ہیں۔
اس میں ہم نے لکھا کہ خطرات کیا ہے، پانی کی کمی، گرم اور نرمی والا موسم، شدید ورزش، سورج کی روشنی میں کام کرنا، اور علاج کیا ہے، مریض کو سایہ دار ٹھنڈی جگہ، اچھا علامات آگے کہ جسم کا درجہ حرارت 105 ڈگری سے زیادہ ہو جائے، گرم خشک جلد ہو، چکر آنا، سر درد، بے ہوشی، دورے پڑنا، یہ ہے۔ اور علاج کیا ہے اس کا کہ مریض کو سایہ دار یا ٹھنڈی جگہ پر لے جائیں، اس کے ارد گرد مجمع نہ بنائیں، سارے مجمع بنا رہے تھے اور حبس ہوتا تھا، پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا، 1800 مریض مرے تھے۔ پھر پردہ پوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے جسم سے کپڑے ہٹائیں اور پنکھا چلائیں یا ہاتھ سے ہوا دیں۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ نہ کپڑے، ڈاکٹروں کو پتہ تھا اتارنا اور نہ ان کو، اور اس کو میں نے اگلی سلائیڈ دکھاتا ہوں کہ وہ بھی میں نے بنائی کہ کیا کریں۔ اور برف کے ٹکڑے لے کر گردن کے پیچھے، بغل میں اور ناف کے پیچھے دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھنے ہیں تاکہ بدن کے درجہ حرارت کو کم سے کم کیا جا سکے، اور فوری قریبی اسپتال لے جائیں اگر اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ، گھر کے باہر کے دھوپ میں کم سے کم وقت گزاریں، اور یعنی جو چائے، کافی اور کولر کا استعمال کم سے کم کریں، پانی کا بھرپور استعمال کریں، گھر کے باہر کے کام کاج صبح یا شام میں شفٹ کر دیں، بجائے دوپہر کو جوتے خریدنے کے آپ صبح میں یا شام میں۔ اس طرح رمضان میں، یہ رمضان کے دن تھے مجھے یاد ہے، رمضان میں سحری کے وقت میٹھی چیزیں، نمک، چائے اور چینی، چکنی چیزوں کم سے کم استعمال کریں کیونکہ جو ڈائریٹک ہے اس سے اور ہوتا ہے۔ اور نیچے میں نے لکھا ہے شعبہ طب نفسیات جناز۔ اچھا، اس کا ہم نے ایک وہ بنایا، پھر یہ بنایا کہ یہاں ایسے کپڑے اتارنے ہیں، یہ مرد کا ہے کہ نیک کے ارد گرد اور یہ جو ہے آرم کے نیچے اور گروئن کے پاس آپ نے برف کے ٹکڑے رکھنے ہیں، یہ ہم نے بنایا۔ With this, I'll end my talk. Thank you very much for your attention and concentration. تو یہ جو ہیٹ اسٹروک والا ہم نے کیا، ایسے بہت سارے لوگ بچ گئے ہوں گے، اور میرے وارڈ میں ایسے جنگلات بن گئے تھے کیونکہ میں نے اس وقت لیٹر لکھا کہ کوئی بھی درخت نہیں کٹے گا جناح کے ارد گرد، خاص طور پر ایمرجنسی کے ارد گرد۔ تو if you have any question, I'll be glad to answer. Let me see any chat box میں کچھ ہے تو میرا خیال ہے یہ میرا آج آخری لیکچر تھا۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا جو ہے اس میں سے کوئی چیزیں تو سب امپورٹنٹ ہیں، لیکن کوشش یہ ہوگی جتنا پڑھایا گیا اس سے کم ہی امتحان میں جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور جو چیزوں میں بہت ایگری ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج سر اگر ایک اٹینڈنس میں کلاس آپ ایک میڈم لے چھوٹی لے سی گی۔ سر اگر Is ایک there any چھوٹی سی question؟ کلاس اگر آپ رکھ لیں آپ انمیوٹ کریں، انٹروڈیوس کریں خود کو، پھر جو ہے سوال پوچھیں۔ سر اگر آپ ایک چھوٹی سی کلاس لے لیں جس میں کچھ امپورٹنٹس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں، پیپر کا پیٹرن بھی ڈسکس کر لیں، اور دیکھ لیں کہ کیا کیا چیز ہم کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ چھوٹی سی، زیادہ ایکسٹینڈیڈ نہیں لیں، آدھے گھنٹے کی لے لیں نیکسٹ ویک میں صرف، تو ہم اپنے سوال بھی نکال کے لے آئیں گے، اور اگر آپ ہمیں مطلب یہ بتا دیں گے کہ یہ امپورٹنٹ کہاں کہاں سے کس طرح سے ہو سکتا ہے، شارٹ کوشچنس کہاں سے بنیں گے، اور ایم سی کیوز کس قسم کے ہوں گے، تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، تو آپ پھر اس کو پھر ہم کر لیتے ہیں ایسا کہ امپورٹنٹ کس طریقے سے سوال آ سکتے ہیں، یہ بھی ہم کر۔ اور یہ ہے کہ آج کی پھر جو ہے ٹاک کون بدلے گا، میرا خیال ہے یہ جس کو اگر ہے اس کو بیان کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اگلی بار میں اس کو ریویژن کروں۔ ٹھیک ہے، اینی کوشچن ریلیٹڈ ٹو ٹوڈیز ٹاک؟ یہ اصل میں یہ کئی لیکچر مکس ہوئے ہیں، مطلب اگر دیکھا جائے کمیونیکیشن اسکل از سیپریٹ ٹاک، کاؤنسلنگ علیحدہ ہے، یہ جو ہے کنفلکٹ ریزولوشن، کرائسس انٹرونشن، یہ سارے ایک بذات خود ایک ٹاک ہے۔ So if there is no question, I think let's stop here and wish you all the best. میں نے کوشش کی کہ یہ آسان الفاظوں میں بیان کروں، امید ہے سمجھ آئے ہوں گے، اور یہ آپ کو نالج جو ہے فار گڈ کلینکل پریکٹس ان اینی سبجیکٹ اٹ ول ہیلپ یو۔ تو بیہیویئرل سائنسز اگر مجھ سے اگر پوچھے کہ ایک کام میڈیکل کے لیے آپ نے کیا اچھا کیا ہے،
تو میں نے اور بریگیڈیئر رانا نے when I was secretary at the faculty at College of Physician Surgeon 2007 میں ہم نے کالج کے سارے فیکلٹیز کے سامنے پریزنٹیشن دی. 98 لوگ ایک طرف تھے اور میں اور پروفیسر ڈاکٹر بریگیڈیئر رانا دوسری طرف. ہم نے ان کو قائل کیا کہ behavioral sciences should be component of all FCPS Part 1. ادروائز اس پیج پہ نہیں جائیں گے تو باہر میں ہماری ملک کی ڈگری نہیں مانی جائے گی. اور ہم نے ان کو قائل کیا 3 گھنٹے کے اندر. اور پھر وہ اس کے بعد سے ہر پارٹ 1 میں ہر فیلڈ کے پارٹ 1 میں بیہیویئرل سائنسز کا کمپوننٹ ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن کنسنٹریشن. وش یو آل دا بیسٹ. السلام علیکم.